ہم نے بھی بڑے بڑے طریقے ایڈورٹیزمنٹ کے دیکھے، بڑے بڑے زمانے دیکھے. نظام دین کہتے ہوتے تھے بھئی سب تو پانی تھوڑے پانی دا ایکو حل، نواب ٹیوب ویل، نواب ٹیوب ویل. پھر اس طرح کی کئی مشینریاں آئیں جن کے 12 ہارس پاور کا انجن ہوتا تھا، کہا جاتا تھا جی 12 گھوڑیاں دا زور. اور بھئی اس بات میں کچھ چلو تھوڑا سا ایک کیچی ورڈز بنائے جاتے تھے، کیچ فریز، کوئی اس طرح کے سلوگن. اب تو لوگ باقاعدہ سنجیدگی سے، اور کچھ وہ نجومیوں کا جو ٹولہ ہے، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں جی 12 گھوڑیاں دا زور. عمران خان دے پیچھے ہوئے ہر گھوڑے اتنے ایک برگزیدہ کوئی سفید کپڑیاں لے کوئی فرد ہون گے، وہ آن گے عمران خان نوں بچان، یا آ گئے نے یا چل پے نے. کتوں چل پے نے؟ وہ پتہ نہیں کہڑے کہڑے قسم میں محیر العقول ماورائے مفوق الفطرت گلاں کیتیاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جڑی دنیا ساڈے سامنے نظر دے وے اس تو اوجل بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن اے جڑی گلاں نے کوئی تواڈے ساڈے دین نال یا ساڈے جڑے دین جڑا بالکل منطق اتنے بھی پورا فٹ آندا ہے، وہ دے اتنے فٹ ہی نہیں آندیاں کسی حساب نال. عقل و دانش اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بار بار کہندے نے افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس لیے کیا جانا ہے بلکہ ہمارا قدرناہ منازل حتی عداقل ارجون القدیم. اور مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سورج آہستہ آہستہ چاند گھٹتا جاتا ہے سارا منازل اپنی، یعنی عمر اسی طرح گھٹتی جاتی ہے. وہ منو امر نقص و فی الخلق افلا یعقلون. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں تو بالکل ہی منطق کیا عام سادہ لو انسان کی بھی جو سادہ فہم و فراست ہے، جس کو ہم ناخواندہ بھی کہہ لیتے ہیں، ناخواندگی کی حد تک اس سے بھی نیچے، اس کو یہ باتیں کوئی عجیب سی لگ رہی ہیں کہ 12 گھوڑیاں دا زور تھے. پھر ایک نے کہا جی 4 گھوڑے. اب مجھے تو کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ نجومی انگیج کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز نے یا ان کے بڑوں نے، یا ان کے پیچھے جو یہ اس طرح کی جو اوکلٹ سائنسز میں ڈیل کرتے ہیں لوگ، اس طرح کے مافوق الفطرت سائنس میں، تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. وہ پھر آگے اپنے اپنے حساب سے، بلکہ ایک نجومی نے تو یہاں کہہ دیا تھا یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہی نہیں ہوگی، وہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مطلب میں مجھ سمیت کچھ تجزیہ کاروں نے، کچھ نجومیوں نے، اول تو تجزیہ کار ہی سارے نجومی بن گئے ہیں، صحافی سب نجومی ہیں من حیث الصحافت، اور جو نجومی ہیں وہ تو ہیں ہی نجومی، لیکن ان کے کئی نجوم کئی باتیں غلط نکل آتی ہیں، جس طرح شیخ رشید کی نکل آتی ہیں. ہمارے کچھ جرنلسٹ کی خبریں پٹ جاتی تھیں، وہ اب جا کے کچھ تھوڑے پکے پیٹھے ہوئے نے کہ آپ خبریں تھوڑی ٹھوک بجا کے دیکھ کے پھر ٹھوک دینے پھر باندھے نے. لیکن پھر بھی اس میں اپنی اپنی سوچ، یہ 12 گھوڑے آن گے، 12 گھوڑیاں دا زور ہے عمران خان دے پیچھے. یہ باتیں مجھے تو میں کہتا ہوں اس طرح کہ یہ منسوب کرنے، اور ایک نے تو نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا ایک خاتون نجومی نے کہ میں ہم کلام ہوئی خالق کائنات سے. تو یہ تو میرا خیال ہے اس پہ تو سیدھی سیدھا بلاسفیمی کا کیس ہونا چاہیے، بجائے کہ ہم صرف یوٹیوب پہ یا تجزیہ کار ٹی وی پہ ڈسکس کریں. اور یہ جو 12 گھوڑیاں والے لوگ نے، یہ پیر فلانا پچال یا پیر بےحال یا جو بھی اس طرح کے ہیں، یہ اپنی اپنی خواہشات کے اندر کوئی ایسی افسانوی سٹوری فٹ کر دیتے ہیں. اور افسانوں کے ہم بہت شوقین ہیں، گلیمر کے ہم بہت شوقین ہیں، ساری دنیا ہوتی ہے شوقین. ساری دنیا اسی طرح ارتقائی مراحل طے کر کے آگے آئی ہے. سٹوریوں پہ بلیو کرنا، جھوٹی سٹوریوں پہ کرنا، فینسی سٹوریوں پہ کرنا، یہ تلسم ہوش ربا قسم کی سٹوریاں. لیکن کچھ تھوڑی تھوڑی قوموں نے کچھ چیزوں کو بیچ میں شیڈ بھی کیا، جیسے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اس طرح سٹوری شیڈنگ کی. بھائی چھڈو کچھ افسانے سننے کو، تھوڑی حقیقت اور روپ اختیار کرو، قوم محنت کرو. اے جو آئی ایم ایف کا افسانہ، یہ فلانا افسانہ، میں یہ بہت اچھا، وہ فلانا بڑا بد، ہم بڑے نیک، ساری کائنات بڑی بد. بھائی ان فسانوں سے تو نکلیں. وہ میں کہتا ہوں ساری کائنات بد ہے. میں کسی بھی شریف کا یا کسی غیر شریف کا یا بدماش کا نہ ساتھی ہوں، نہ دوست ہوں، نہ حامی ہوں، نہ خیر خواہ ہوں. میں تو یہ اس ڈبیٹوں میں سے نکالنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی ہم نے بھی جو 6-7 دہائیاں کام کیا دن رات، تب جا کے کہیں ایک قدم آگے اور پھر بھی 10 قدم پیچھے ہوتے ہیں.
یعنی کہ منازل طے کرنے کے بعد بھی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں تو ٹائم آج تک نہیں ملا اس طرح کے افسانے سننے کا، اس طرح کی ہیرو ورشپ کا، اس طرح کا ایک نظام بنانے کا کہ جی بس کوئی آئے گا تو ہمیں ہماری منزلیں لے کے دے گا. تو میرا خیال ہے قومیں جب ترقی محنت کرتی رہیں، لوگ افراد، اور وہی ربط ملت سے ہے، قوم ربط ملت سے ہے، فرد تنہا کچھ نہیں. بات تو یہ ہے جب ہر ایک فرد اپنا اپنا کام کرتا رہے گا، میں کہتا ہوں 70% ہی کام کر لے اپنا روزمرہ کی بنیادوں پہ، تو اس کا سم ٹوٹل، اس کا اجتماعی کل جو ٹوٹل ہوگا وہ ملک کی ترقی ہوگی، وہ معیشت کی بڑھوتری ہوگی، وہ شرح نمو کی بڑھوتری ہوگی، وہ IMF سے نجات کا پہلا زینہ ہوگا. تو ہم ان چیزوں پہ آئے. میں وہی اب پھر اسی بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ساری قومیں گلیمر کو مانتی ہیں، لیکن ہم گلیمر میں نکو نک آئے ہوں پاگلوں کی حد تک، اور اس میں پھر ہم فسانے گھڑتے ہیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے. یہاں پہ آ کے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے ہم، میرا خیال ہے سارے کے سارے، یا ہماری ایک بہت بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ اسلام کے منافی اصولوں پہ چل رہی ہے. یعنی یہ جو جھوٹ بول کے اپنی بات کو منوانے کا اور اپنا لوہا منوانے کا اور اپنے آپ کو منوانے کا، یہ جو ہم میں ایک شوق ہیروئزم پڑ گیا ہے، یہ ہمیں کوئی یہ ایک بیماری سی ہے کہ لت نہیں پڑ جاتی جی میں نشے دی لت. تو یہ لت کا کوئی، یہ دراصل ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کا کوئی مزہ نہیں. یقین کریں، اگر غور کریں تو یہ لطف کی بجائے آپ کو کمفرٹ کی بجائے، سکون قلب کی بجائے آپ کو ایک اضطراب کی کیفیت میں رکھتی ہے ہر وقت. تو اگر اضطراب سے بچنا ہے، ایک تو مہنگائی کا اضطراب ہے، ایک یہ جو ہمارے ہاں معاشرتی وہ اور سیاسی جو انتشار اور نفاق اور اونچ نیچ کا، عہدے داروں کا عوام کے ساتھ بدسلوکی اور بڑی بڑی تنخواہیں اور پینشنیں لے کے بیٹھ جانا اور عوام کا اس طرح استحصال کرنا اور فیصلے بھی اپنی مرضی کے منمانی کے کرنا اور ان کو تھوپ دینا عوام پر، اور عوام کو ڈلیور کرنے کے لیے، انصاف دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرنا. آپ دیکھیں نا 37 پیشیاں ایک ملزم کی ہوں، ملزم، میں ملزم کہہ رہا ہوں، مجرم نہیں کہہ رہا. ملزم جو عدالت میں جس پہ فوجداری مقدمہ ہو، دنیا کے قوانین میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے پاکستان کا، لیکن جو پاکستان بین کوڈ ہے تعزیرات پاکستان اور CRPC ضابطۂ فوجداری اور تعزیرات پاکستان، اس کے تحت ملزم ضمانت کراتا ہے عدالت سے، اور اگر ضمانت لینے کے بعد اس کو کسی تاریخ پہ استثناء نہ ملے تو وہ اپنی کسی تاریخ پہ ضمانت کے بعد پیش نہ ہو تو اس کی ضمانت منسوخ کر دی جاتی ہے. یعنی کہ چاہے وہ بہت بڑا، وہ حلق نہیں ہے جو وہ بہت بڑا جن جس نے پورا آسمان تھاما ہوا، یا ہرکلیز ہے، چاہے وہ ہرکلیز ہو، چاہے وہ داؤد ہرکلیز کا مالک ہو، چاہے وہ ارب پتی ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ گریڈ 22 کا ہو، چاہے وہ درجہ چہارم کا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. ہاں البتہ وہ جنرل مشرف نہ ہو یا اس طرح کا نہ ہو یا عمران خان نہ ہو، تو اس کی ضمانت کینسل ہو جائے گی. ہاں اس نے اگر بہت تگڑا وکیل کیا ہو، تو میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا ان کی ضمانتیں کینسل ہوتے ہوتے بچی ہیں، کیونکہ وکیل بہت تگڑے تھے، بڑے نامور، جو تحریک میں شاعری بھی کرتے تھے اور تحریک کو سپیئر ہیڈ بھی کرتے تھے، وکلا کی تحریک کو. تو یہ کچھ تو ہو رہا ہے. تو اس طرح کے استثناؤں میں، اس طرح کی انتہاؤں میں ہم کہاں پہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ کون کیا کر رہا ہے یہ بھی دیکھیں. کوئی ایک دو لوگ تو ٹولہ ہوگا چال چوروں کا، بدماشوں کا، ڈاکوؤں کا، لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ 37 پیشیاں ہوئی ہیں اور اس میں سے ایک پیشی میں ایک بندہ حاضر ہو، باقی 36 میں ایک دو میں استثناء مل گیا، 35 کے تو اس نے میرے خیال وہ ٹوائلٹ پیپر کی طرح اس طرح اپنے سینہ پونجھ کے پھینک دیا عدالت کو. میں عدالت کی توہین نہیں کر رہا، لیکن لوگ تو یہی بات کہہ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب عدالتی نظام اتنا فریجائل ہو جائے اور اتنا ویک ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. جیسے اب شبر زیدی صاحب نے کہا کہ DGC جو پاکستان کے ایک بہت ہی طاقتور ادارے کے ایک بہت ہی طاقتور افسر ہوتے ہیں، ان کے سامنے دکانداروں نے، ریٹیلرز نے کہا جی میں 100 روپیہ کماتا ہوں اور 50 پیسے سے زیادہ میں ٹیکس نہیں دوں گا. یہ چیئرمین FBR جو ہیں یہ 15 روپے مانگ رہے ہیں 100 کے پیچھے، یا 10 بھی مانگ لیں، ہم یہ دیں گے نہیں.
ہم ہڑتال پہ جائیں گے. یعنی وہ ایک طرح وہ سارے گھبرا گئے، وہ ساکرے بھی پاکستان بھی گھبرا گئے، چیئرمین FBR بھی گھبرا گئے، اور ہر بات مؤخر ہوگی اور سارا ملک ہی مؤخر ہو گیا. مہنگائی کیسے جائے گی، یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، یہ مؤخر نظام حکومت سے باہر آ رہے ہیں.